بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج 13 رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے اس رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام ہیں ان کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کا اہتمام فرمایا جائے۔ اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کی قدرت، زمین سے پودا کون اگاتا ہے؟ بیج کو زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے، اس کا خول بہت سخت ہوتا ہے، کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی نہیں توڑ سکتے۔ یہی بیج جب مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو چند دنوں میں ایک نازک اور نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ آخر اس سخت خول کو کون توڑتا ہے؟ زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ ہی بیجوں اور گٹھلیوں کو توڑنے والے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے ہیں۔ فائدہ، زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی میں ایک گزارش یہ کروں گا، آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں مدارس والوں کو بالکل بھی نہ بھولیے کہ اگر مدارس کا نظام چلتا رہا تو اللہ رب العزت جس جگہ مدارس قائم رہیں گے وہاں پر دین کا بول بالا فرمائیں گے، دین بھی قائم رہے گا، آنے والے نسلوں کو بھی دین محفوظ رہے گا۔ اگر مدارس قائم نہ رہے تو پھر وہاں پر دین کی فضا بھی نہیں ہوگی اور دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، نسلوں کا ایمان بھی نہیں محفوظ ہوگا۔ اس لیے اس گئے گزرے دور میں اور اس حالات میں اپنی زکوٰۃ، اپنا عشر، صدقات، خیرات میں سے جو حصہ اللہ توفیق دیں اپنے مدارس والوں کو دیں تاکہ مدارس کا نظام چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا یعنی غسل فرض فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنے انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کے یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خوف خدا میں رونے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا۔ خلاصہ یعنی جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں دوبارہ جانا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والا اس کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دیں گے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں جس شخص کو صحت تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک ٹائم کے کھانے کا نظام موجود ہے، صحت تندرستی ہے اور اس کا دل مطمئن ہے، تو اللہ کو تو حدیث پاک میں کیا آیا کہ اس آدمی کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ طب نبوی سے علاج، زمزم کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کے بڑے فائدے ہیں، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر جو ہم روزانہ سنتے ہیں اور جو عمل ہم چلا رہے ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔